العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين ونور السماوات والأرضين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صلوات على محمد. عزیزان گرامی، عشرہ زینبیہ کا تیزی سے اختتام کی طرف جانا اور یہ ہماری نویں مجلس اور ان مجلسوں میں ہمارا عنوان اسرار عبادات ہے. عبادتوں کا سلسلہ اگر سمجھ کر اور راز کو اپنا کر جاری رہے گا تو ہم ترقی و تعالی کی منزل پر ہوں گے. ہم نے بتایا تھا کہ ہر دن مومن کا گزشتہ دن سے بہتر ہوتا ہے. اگر گزشتہ دن کے برابر بھی ہو تو پھر وہ حقیقی مومن نہیں ہے. اس کے لیے مسلسل ترقی کرنی ہے، مسلسل آگے بڑھنا ہے، ترقی اور تعالی کی منزلوں کو طے کر کے رضوان اللہ تک، لقاء اللہ کی منزل تک پہنچنا ہے. مقصد بھی عظیم ہے، محنت بھی ہمیں عظیم کرنی ہوگی. عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے اور نماز کے اسرار ہم ایک ایک کر کے آپ کے حوالے کرتے آئے ہیں اور گزشتہ 9 مجلسوں میں یقیناً آپ ہمارا ساتھ دیتے رہے اور اس سفر میں ہم نماز کے اندر جو ٹیک آف کرنے کے بعد جو سپیڈ لقاء اللہ کے لیے، ملاقات رب کے لیے ہم نے بتائی، وہ سورہ فاتحہ کی وہ منزل تھی کہ جہاں پر التفات کہا جاتا ہے، ایک لچکدار موڑ، ایک ایسا مرحلہ کہ جہاں پر بندہ اللہ کی صفات کا ذکر کرتے کرتے اچانک اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنا شروع کر دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی اللہ کے نام کا سہارا جو رحمان ہے، رحیم ہے. پھر اس کے بعد تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے. یہاں تک ہم نے اس کو غائبانہ یاد کیا اور اب فوراً ہم کہتے ہیں ایاک نعبد. آپ پڑھ سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں
اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی اب ڈائریکٹ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کلام کرنا شروع کر دیا. جب عظمتوں کا اندازہ ہو تو پھر ہم اپنی بندگی کا بھی اندازہ لگائیں کہ ہم اسی کے بندے ہیں, کوئی اور چارہ نہیں ہے, اور کوئی ہمارا رب نہیں ہے, ہم ادھر ادھر ہو نہیں سکتے. جیسے دعائے کمل میں مولا نے تعلیم دی, لا یمکن الفرار من حکومتک, پروردگار تیری حکومت سے فرار کرنا ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ تیری بارگاہ سے ہم ادھر ادھر ہو جائیں. تو کیا کریں؟ تیرے ہی سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں, حوالے کرتے ہیں, تیرے ہی حوالے کر دیتے ہیں, کہتے ہیں تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ ہی سے کہیے مدد مانگتے. اب جو آپ نے یہ کہا, یہ اگر آپ نے دل سے کہا اور مان کے کہا تو آپ بندگی کی اس منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو مانگنے کا سب سے پہلا اور سب سے حسین موقع فراہم کر دیا جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. پہلی ڈیمانڈ ایک بندے کی, پہلی دعا ایک بندے کی یہ ہے کہ مجھے تو سیدھے راستے پر قائم کر, ثابت قدم رکھ, مجھے سیدھے راستے پر رہنے دے, میں اس قابل بنوں کہ اس راستے سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ ہٹوں. اہدنا الصراط المستقیم میں پہلی بندے کی نیاز, پہلے بندے کی مناجات, بندے کی پہلی دعا ہے کیا؟ کہ سیدھے راستے پر گامزن رکھ, قائم رکھ, یا اس پر چلنے کی ایسی توفیق دے کہ ادھر ادھر ہم نہ ہو جائیں. آئیے واجبی طور پر دیکھیں, ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ واجبی نمازوں میں جو کہ 17 رکعت ہے, کم سے کم جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 10 دفعہ پڑھتے ہیں کم سے کم. اور 10 دفعہ ہم اس موڑ پر پہنچ کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کہیے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. تو اس سے ایک خوبصورت آپ کو نتیجہ ملتا ہے, وہ یہ کہ روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ سیدھے راستے پر ٹھہرے رہنے کی دعا بتا رہی ہے کہ کم سے کم شیطان 10 مرتبہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی ٹرائی کرتا ہے. کم سے کم سیدھے راستے سے ہٹانے کا شیطان بھرپور اپنا پورا زور لگاتا ہے, زور لگاتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اللہ کا, یہ جو ابھی تک رن وے کو طے کر کے ٹیک آف تک کر چکا ہے, ابھی اس منزل تک نہیں پہنچا, تو جہاں شیطان اسے گمراہ کر سکے تو اس کو موقع ملتا ہے کہ اسے سیدھے راستے سے ہٹائے. کم سے کم 10 مرتبہ اللہ نے بھی فرمایا کہ 10 مرتبہ دعا کرو کہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی سیدھے راستے پر قائم رکھے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. شیطان بھی جو کوشش کرتا ہے, ٹرائی کرتا ہے, اس کو بھی جاننا ضروری ہے. دشمن کو اگر نہ پہچانے تو کبھی بھی ہم شکست سے نہیں بچ سکتے. جملے کو آپ ضائع نہ کریں. میں نے کیا عرض کیا, جس قوم نے بھی اپنے دشمن کو نہیں پہچانا وہ قوم شکست ہونے سے بچ نہیں سکی. ضرور شکست ہوئی. کس کی؟ اس قوم کی کہ جس نے اپنے دشمن کو نہیں پہچانا. آج مسلمانوں کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ مسلمان اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تو بن گئے ہیں مگر اپنے اصلی دشمن سے بے خبر ہیں, جس کے نتیجے میں دربدر کی ٹھوکریں ہیں. لگاتار ذلت و خواری کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر دشمن کو, توجہ سے سنیے گا, پہچان لے تو ہم اس کا بچاؤ بھی کرنا جان جائیں.
ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا دشمن کون ہے تو پھر ہم بچاؤ بھی اس کا نہیں کر سکتے. اسی لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر ہمارا جو دشمن ہے ایک بہت بڑا جسے شیطان اکبر کہا، وہ اگر تمہاری تعریف کرنے لگ جائے تو پھر تم اپنے ایمان میں شک کرنا کہ کہیں واقعی تم پٹری سے ہٹ تو نہیں گئے ہو کہ دشمن تمہاری تعریف کرنے لگ گیا ہے. کیونکہ دشمن پر نظر ہے نا. آج رہبر معظم کی بھی دشمن پر نظر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ کسی کے آنے سے ہمیں کوئی خوف ہوگا، نہ کسی کے جانے پر کوئی افسوس ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ دشمن کے چہرے مختلف ہیں مگر چال سیم ہے، اس کے طریقے سیم ہے. شیطان بھی ایسے ہے. شیطان نمبر 1 دشمن ہے. انہو عدو مبین. میں حیران ہوں اس آیہ کریمہ کو بار بار اللہ نے قرآن مجید میں رکھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جبکہ کھلا ہے نہیں. شیطان ہے ہی چھپا ہوا. جس دن وہ کھل کے سامنے آ جائے کوئی بھی شیطان کی بات نہ سنے. کوئی آ کر کہے کہ میں شیطان ہوں، میں تم کو سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں، پلیز ہٹ جاؤ. آپ کہیں نہیں بھائی میں کیوں ہٹوں گا، تم شیطان ہو، دفع ہو جاؤ. کہہ دیں گے نا آپ. کبھی شیطان آ کے نہیں کہتا آئی ایم شیطان، میں تمہارا سیدھے راستے سے ہٹانے کا کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو. کہتے نہیں تم بھاگ جاؤ. یہی ہوگا نا. کبھی نہیں. اللہ نے بار بار کہا انہو عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، جبکہ وہ کھلا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے. پروردگار راز کیا ہے؟ تو کہتا ہے کھلا ہوا ہے، جبکہ ہمیں شیطان دکھائی نہیں دیتا، وہ چھپا ہوا ہے. تو آواز آئے گی کہ جب تم نے رحمان کو پہچانا تو شیطان واقعی تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. شیطان کو اگر آپ نے اس کے آثار و حرکات سے واقف ہونے کے بعد پہچاننا ہو تو وہ کھلا ہوا ہے، اس اعتبار سے کہ تم کو پتہ چل گیا. قرآن مجید میں شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقوں پر بھی بھرپور گفتگو بھی ہے. قرآن مجید میں آپ کو بتایا گیا کہ شیطان کیسے کیسے گمراہ کر سکتا ہے. یہ ایک پورا ہمارے لیے بھرپور کورس ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ شیطان کہاں سے کس طرح گمراہ کرتا ہے. اگر ہم جان جائیں گے تو ہر راستے کو روکنے میں کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم نہیں جانیں گے تو کسی بھی راستے شیطان گمراہ کر چکا ہوگا، آپ بے خبر ہوں گے. بلکہ الٹا شیطان تو ایسی بھی پٹی پڑھا کے جاتا ہے کہ آپ گمراہ ہو کر بھی کہہ رہے نہیں ہم ہی صحیح ہیں، دوسرے گمراہ ہیں. شیطان کی سب سے بڑی خطرناک چالی ہوتی ہے کہ گمراہ کرنے والے کو گمراہ کر دیا گیا ہے. اب جو ہے بیچارہ گمراہ ہو کر یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہوا ہے، بلکہ کہتا ہے میں صحیح ہوں. قرآن کہتا ہے مفسد ہیں، کہتے ہیں ہم مصلح ہیں. وہ فساد کرتے ہیں مگر کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں. لوگ غیبتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو حق بیان کرتے ہیں. بھئی غیبت ہے، یہ حق بیانی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پوری توجہ. تو شیطان کس طرح سے گمراہ کرتا ہے. بہت کم وقت ہے ہمارے پاس چونکہ آج اور کل جو ہے وہ اس موضوع پر ہماری گفتگو ہے، اس لیے میں زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا ہوں. کوشش کروں گا کہ اس کو کم سے کم لفظوں میں خلاصہ کر کے آپ کے حوالے کروں، لیکن تیز آپ کا ذہن ہوگا، آپ کی توجہ ہوگی تو میں بھی اپنی گفتگو کو تھوڑا سا تیز کروں گا تاکہ کچھ نتیجے تک ہم پہنچ سکیں. تیار ہے؟ بالکل آخر تک ہر کوئی مجھے کہے بتائے کہ واقعی تیار ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو سننے کے لیے. اگر ہے تو جاندار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شیطان کے 3 خاص طریقے ہیں گمراہ کرنے کے. شیطان کچھ لوگوں کو دور سے ٹرائی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اطراف میں حصار ہے، وہ جا نہیں سکتا قریب. وہ اتنے مضبوط بندے ہیں کہ ان بندوں کے وہ قریب نہیں جا سکتا، مگر ٹرائی ان کے لیے بھی کرتا ہے، وہ دور سے کرتا ہے. کچھ اللہ کے بندوں کو نزدیک آ کر
وسپرنگ کرتا ہے، کان میں کانا پوسی کرتا ہے، آہستہ سے چپکے سے کرتا ہے، قریب آ کر کے کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کر لو تو اچھا ہے، وہ کر لو تو اچھا ہے، تو پھر انسان کو واقعاً گمراہ کر کے جاتا ہے۔ تو ایک کو تو دور سے کرنے کا طریقہ ہے، دوسرا نزدیک سے آ کے۔ اور کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ اتنا کیئرفل نہیں ہے، اتنے لاپرواہ اور لاؤبالی ہیں کہ اس کو نہ دور سے نہ قریب سے بلکہ سیدھے سیدھے اس کے دل میں بیٹھ کر کے جو مرضی شیطان کی آئی اس کی مرضی میں اس کو کنیکشن دے کے باہر نکل جاتا ہے، یعنی دل تک پہنچ کر کے گمراہ کرتا ہے۔ یہ ساری قرآن کی آیات ہیں جو میں آپ کو خلاصے کے طور پر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ 3 طریقے ہیں، کچھ کو دور سے، وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے وہ خاص بندے ہیں کہ جن کے قریب شیطان نہیں جاتا، دور سے ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کون ہے کہ جن کو نزدیک آ کر گمراہ کرتا ہے؟ وہ مومنین ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مومنین ہیں، مومنین ہیں، میں دوہراؤں، مومنین ہیں، اور مومنین ہی کو گمراہ کرنے کی اس کی پوری کوشش ہے۔ اور وہ کون ہے کہ جو دل میں جا کے پہنچ کر کے باقاعدہ جو ہے وہ شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے؟ وہ عام وہ بندے ہیں کہ جو ہرگز کسی بھی چیز پر توجہ نہیں دیتے، لاپرواہی، نماز پڑھتے ہیں مگر ایسے ہی، روزہ رکھتے ہیں مگر ایسے ہی، زکوٰۃ بس ایسے ہی۔ ایسے کا مطلب ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، یار ٹھیک ہے اتنا ہی کر رہا ہوں بہت ہے۔ یہ دیکھیں جیسے کہ بہت احسان اللہ پر بھی کر رہا ہے، ان کے لیے آسان ہے، شیطان سیدھے اندر دل پہ جا کے بیٹھتا ہے، دل کو اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 ہیں۔ 3 کے علاوہ کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو ہرگز شیطان کی کوشش سے گمراہ نہیں ہوتے بلکہ خود بخود شیطان کی راہ پر چل پڑتے ہیں، یعنی شیطان کو کچھ زحمت ان کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آلریڈی وہ شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے، بلکہ شیطان کو بھی کبھی کبھی کم از کم کچھ جگہوں پہ سرپرائز دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب میں نہیں جانا چاہتا ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا کہ جن کے لیے حدیث بھی کسی نے گڑھی ہے کہ فلاں ایسے ہیں کہ جن سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب ذرا ان کو چھوڑ دیجئے کہ جن کو شیطان گمراہ کرتا نہیں کیونکہ وہ خود چل پڑے ہیں۔ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے بارے میں پہلے ہی شیطان نے ڈکلیئر کیا کہ میں سب کو گمراہ کر سکتا ہوں مگر ان کو نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں اگر ان کے پیچھے جاؤ گے تو پھر تم شیطان سے بچو گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وہ جو عبادک المخلصین، خود شیطان نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو مخلص ہیں، مخلص نہیں مخلص ہیں، جو اس منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ خلوص وہ رکھتے نہیں ہیں بلکہ تقسیم کرتے ہیں۔ وہ مرکز خلوص و وفا ہے اللہ کی بندگی کا۔ وہ کون ہستیاں؟ صرف اور صرف معصوم ہستیاں ہیں، وہ بھی عصمت کبریٰ پر جو فائز ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں شیطان نے اپنی بے بسی کا، عاجزی کا اعلان کر دیا ہے کہ نہیں۔ اب جو عام غیر معصوم اولیاء ہیں، علماء ہیں، ان کو دور سے شیطان ٹرائی کرتا ہے، اور جو تھوڑا سا مومنین برابر تھوڑا سا کیئرفل بھی رہتے ہیں ان کو قریب آ کر گمراہ کرتا ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں، کہ دور سے جو گمراہ کرتا ہے ان میں آتے ہیں یا قریب سے گمراہ کرتے ہیں، یا خدا نخواستہ ہم ایسے ہیں کہ ہمارے دل میں شیطان کا راج ہے، کہ شیطان ہمارے دل میں جب چاہے آتا ہے اور گمراہ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ شیطان کا لشکر کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، شیطان کیسے آتا ہے؟ اس کی کوئی سینگ ہوتی ہے، اس کا کوئی چہرہ ہوتا ہے، اس کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، وہ کوئی شناختی کارڈ لے کے گھومتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، توجہ سنیں گا، شیطان
کو پہچاننے کے لیے صرف ایک کرائٹیریا کا جاننا ضروری ہے، ایک پیمانے کا جاننا ضروری ہے۔ ایک دفعہ پیمانے کو سمجھ لو تو پھر شیطان کسی بھی بھیس میں آئے گا، تم پکڑ جاؤ، پکڑ سکتے ہو اس کو، اور فوراً شیطان پکڑا جائے گا۔ غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ وہ پیمانہ اگر آپ اور ہم جان جائیں تو اس پیمانے سے جب بھی کبھی شیطان کا کوئی وار ہو فوراً آپ سمجھیں کہ یہ شیطان بول رہا ہے۔ ٹھیک، وہ کیا پیمانہ ہے؟ ہر وہ آواز، ہر وہ آدمی، ہر وہ آپ کے قریب آنے والا جو آپ کو نیکی سے روکے یا پھر کسی گناہ کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دعوت دے تو سمجھ لینا یہ شیطان ہے۔ ممکن ہے کہ دوست کی شکل میں آئے، ممکن ہے کہ بیوی کی شکل میں آئے، ممکن ہے کہ بھائی کی شکل میں آئے، ممکن ہے بیٹے کے لیے باپ کی شکل میں آئے اور باپ کے لیے بیٹے کی شکل میں آئے، ممکن ہے کہ ماں بیٹے سے گمراہ ہو، ایک بیٹا ماں سے گمراہ ہو، ممکن ہے پڑوسی آپ کو گمراہ کرے، رشتہ دار آپ کو، کوئی بھی اس کی شکل ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا آخری اس کی صورت میں آخری بات یہی ہے۔ جو آخری بات ہوتی ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مجھے کہیے، مجھے بتائیے کہ یہ بات اہم ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب کوئی آپ سے کلام کر رہا ہو تو اس کی درمیانی بات سے زیادہ آخری باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آخری باتیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، آخری پیغام بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ آخری سورہ جسے سورہ ناس کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی، لہٰذا یہ نہیں کہ یہ میرا دوست ہے میرے لیے صحیح کہہ رہا ہوگا، نہیں، غلط بات ہے تو وہ دوست نہیں ہے، شیطان ہے۔ اور پھر وہ یوز اینڈ تھرو کرتا ہے شیطان۔ ضروری نہیں ہے کہ آج میرا دوست جو مجھے آ کر کے برائی کی دعوت دے رہا ہے وہ ہمیشہ شیطان ہی ہو، نہیں، آج شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، کل یا کچھ منٹ کے بعد وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے جب شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نہ ہم کسی کے لیے شیطان بنے، نہ کسی شیطان کو قریب آنے دیں۔ شیطان کا ایک ہی پیمانہ کہ وہ نیکی سے روکتا ہے مختلف طریقوں سے اور برائی کو انکریج کرتا ہے، اور تیسرا کام جو کرتا ہے اس میں اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے کہ برائی کو نیکی بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ لوگ آپ برائی سمجھ کے نہیں کرتے، نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ آپ نصیحت کرنے چلے ہیں، آپ کے ذہن میں کہ میں نصیحت کر رہا ہوں، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر دیتے ہیں جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، آپ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ لوگ امر بالمعروف کرنے نکلتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے نہیں انل منکرات کراتے، بہت خطرناک وہ مسئلہ ہوتا ہے جو تیسرا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم کرائٹیریا کو سمجھ جائیں تو شیطان سے بچنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، اہدنا الصراط کہیے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر گامزن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان 10 مرتبہ ٹرائی کرتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹائے۔ مثلا اب اس وقت اس کی ٹرائی ہے کہ کچھ لوگوں کو نیند میں سلا دے۔ ٹھیک ہے، ایک صلوات تو پڑھیے محمد و آل محمد۔ ٹرائی تو ہوتی رہتی نا، مسلسل ٹرائی اس کی ہوتی رہتی ہے۔ آپ کی توجہ ہٹا دے، بعد صراط مستقیم کو سمجھنا دو، تھوڑا سا سو جاؤ، ابھی آرام کرو، وہ کو آرام سے بولنے دو، ٹھیک ہے؟ تو آپ ذرا اس پر خیال رکھیں اور توجہ آپ اپنی ہمیں عنایت فرمائیں۔ غور سے جملے پر توجہ کیجئے، سیدھے راستے سے ہٹانے والا شیطان ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر وہ کہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ ٹیڑھے راستوں میں؟ نہیں، ٹیڑھے راستوں میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ میں نے کئی دفعہ یہ جملہ کہا ہے، آپ کے سامنے سنا دیں۔ شیطان کی بھی کچھ خوبی ہے، ان میں سے ایک خوبی ہے کہ وہ ٹائم ویسٹر نہیں ہے۔ صحیح،
دیکھو نا ہم کتنے انصاف والے ہیں کہ شیطان کی بھی تعریف کرتے ہیں. وہ ٹائم ویسٹر نہیں ہے, وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہے, وہ ضائع نہیں کرتا وقت کو. جہاں زور لگانا وہیں لگاتا ہے. اور وہ کہاں بیٹھا ہوا خود کہتا ہے, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کے, جس کو قرآن نے بہت سیریس لیا ہے, اور اس کی بات کو, اس کی قسم کو, اس کے دعوے کو, اس کے چیلنج کو قرآن کا حصہ بنا کے بتایا ہے کہ جب بھی تم میری باتیں سننے آؤ تو شیطان کے اس دعوے کو بھی سیریس لو, اس سے بھی بچنے کی کوشش کرو. وہ کہتا ہے بے عزت کا جلالے, تیری عزت و جلالت کی قسم ہے میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, سیدھے راستے پر بیٹھ کر گمراہ کرتا رہوں گا, آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, دائیں طرف سے بھی, بائیں طرف سے بھی, چاروں طرف سے میں گھیروں گا کہ سیدھے راستے پر چلنے والا سیدھے راستے پر چل نہ سکے. اب آئیے جانے کہ سیدھا راستہ کیا ہے. ہر کوئی کہتا ہے میرا راستہ سیدھا ہے. جی ہاں, اگر وہ نہ کہے تو نہ چلے. شیطان نے ہر ایک کو اس پہ لگایا ہوا ہے کہ تم اس کو سیدھا سمجھو, چلتے جاؤ. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں سیدھا. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر پارٹی جو کچھ ہے اس پر خوش ہے کہ ہم صحیح ہیں. کوئی ایک پارٹی بتاؤ کہ جو کہہ رہی ہو کہ میں غلط ہوں اور پھر چل رہی ہو. نہیں, وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں پھر وہ چل رہے ہیں. ہر کوئی قرآن کا واسطہ دیتے ہیں, ہر کوئی حدیث کا سہارا لیتا, ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چل رہے ہیں. اور ہر کوئی قرآن و سنت کے مطابق ہے تو قرآن و سنت کے مطابق چلنے والوں کا راستہ ایک ہوگا یا ہزاروں ہوں گے, لاکھوں ہوں گے؟ نہیں, صرف ایک ہی راستہ ہوگا. تو صراط مستقیم کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ضروری ہے. توجہ کیجئے گا, حدیث میں ملتا ہے قرآن سیدھا راستہ, اہل بیت سیدھا راستہ, نماز سیدھا راستہ, حج سیدھا راستہ, ولایت سیدھا راستہ. یہ سارے راستے سیدھے ہیں, مگر ان کو اگر ایک چہرہ دیا جائے, ایک نام دیا جائے تو وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حق اس کا تنہا نام ہے. 2 حرفی نام, وہی صراط مستقیم. کہیے صرف 2 حرفی نام ہے, حق. حق ہے تو سیدھا راستہ ہے. حق ہے تو اس کی شکلیں مختلف ہیں, حق کے مختلف اشکال ہیں. ہر وہ چیز کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لے جائے وہ حق ہے, اور جو اللہ سے ہٹائے وہ باطل ہے. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ حق. اب تو پھر توجہ سے سنیے گا, مسلمانوں کو کم از کم اسی ایک بات سے بہت سارے مسئلے حل کرنے کا موقع ملا تھا کہ میرے مولا نے فرمایا انا الصراط المستقیم, میں ہی سیدھا راستہ ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سیدھا راستہ ہی. اور عجیب بات ہے, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی سیدھا راستہ ہوں. 2 باتیں الگ الگ ہیں. ایک بات یہ کہ میں ہی سیدھا راستہ ہوں, ایک بات ہے کہ میں بھی سیدھا راستہ ہوں. آپ فرماتے اگر کہ میں بھی سیدھا راستہ ہوں تو بہت سارے باطل سر اٹھا کے کہتے ہیں اس کا مطلب ہم بھی سیدھا راستہ ہیں. میرے مولا نے فرمایا نہیں, میں ہی سیدھا راستہ ہوں. مطلب یہ ہے کہ جو مجھ تک پہنچے گا وہی حق تک پہنچے گا, اور جو مجھ سے جدا ہوگا, جدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ وہ باطل ہے. اس لیے کہ علی مع الحق والحق مع علی. صلوات پڑھے محمد و آل سیدھے راستے کی پہچان ہے. اور اگر یہی بات ہے تو شیطان کہاں پر بیٹھا ہے؟ علی والوں کے راستے پر. ہائے ہائے ہائے, یہ مسئلہ ہے. پرابلم ساری ہمارے لیے ہے. شیطان بھی ہمارے پیچھے پڑا ہوا, کسی اور کے پیچھے نہیں. وہ میں نے کہا نا کہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. کیوں ادھر ادھر جائے گا؟ جنہوں نے علی کو نہیں اپنایا گیا تو تم نے پہلے راستہ چھوڑ دیا, تو تم ادھر ادھر چاہے کچھ بھی نمازیں پڑھو, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. کیری آن پلیز, کیری آن. لگے رہو, روزہ رکھتے ہو اور لگے رہو, حج پہ جاتے ہو لگے رہو, تبلیغ جماعت بن کے نکلتے ہو لگے رہو, کوئی ڈسٹربنس نہیں, کیونکہ تم میرے کام کر رہے ہو. کیا بات. جو اہل بیت سے دور ہے اس کی نماز کیا نماز, اس کا روزہ کیا روزہ, حج اس کا کیا حج. اگر علی والا پڑھے تو
تو پھر نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، حج حج ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علی والوں کو ہی ان عبادتوں پر توجہ دینی ہے، کیونکہ وہی صحیح معنوں میں عبادت کر سکتے ہیں. آپ کے مسئلہ، آپ کے لیے مسئلہ، میرے لیے مسئلہ ہے. چونکہ ہم ولایت کے اس راستے پر چل رہے ہیں، راستہ ولایت کا ہی خطرناک ہے. شیطان یہیں پر بیٹھا ہوا اور کہیں نہیں. اس لیے 4 شیعہ ہوں تو 4 فکریں الگ الگ، کیونکہ بھائی علی والے کچھ تو رہبریت اپنے اندر بھی رکھتے ہیں نا. اب وہ چلنے کے لیے تیار نہیں، رہبری کے لیے تیار ہے. نتیجے میں مختلف راہیں ہو جاتی ہیں. اگر ہمارے اندر خلوص نہیں ہے، اگر ہمارے اندر اس راستے پر چلنے کے لیے اپنے نفس کو دبانے، مسمار کرنے اور اس کو ایک جگہ پر قتل کرنے کی بھی صلاحیت اور ہمت نہیں ہے، تو ہم یہ راستہ طے نہیں کر سکتے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا یہاں دار ہے، رسن ہے، یہاں جان پر بنے گی. یہاں دار ہے، رسن ہے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے. کیا بات، نعرہ حیدری، محمد والے محمد، اہدنا الصراط المستقیم. سیدھے راستے پر چلنا ہے، بہت مشکل ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم اور پھر بال سے زیادہ باریک کوئی راستہ ہے تو سیدھا راستہ ہے. تو پریشان نہ ہو کہ یہ تو ناممکن ہے، اس پہ کون چل سکے گا. یہ صرف تصور آپ کو دینے کے لیے کہ مشکل ہے، اس طرح مشکل، مگر چلنے والے چلتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. خواہشات کیا چیز ہے، نام کیا چیز ہے، شہرت کیا چیز ہے، ٹائٹل کیا چیز ہے، ان سب چیزوں کو قربان کرنے والے ہی علی والے ہوتے ہیں. اور پھر ان چیزوں سے ابھر کے جب سامنے آتے ہیں، شیطان بھی شرمندہ ہو کے کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکا. عجیب بات ہے کہ یہ آگے نکل گیا اور اس نے مجھے رسوا کر دیا. اس لیے ہم کہتے سیدھے راستے کو سمجھیں. اور زندگی میں روزانہ جو ہمارے اندر وسوسے آتے نا، حق ہم بولتے ہیں جب تک کہ حق میں بولنے میں ہمارا کوئی نقصان نظر نہ آئے. ہم علی والے، جہاں نقصان نظر آیا نہ حق یاد آیا نہ حق بولنا یاد آیا، پیچھے ہٹ گئے، حق نہیں بولتے. اگر 2 آدمی آپس میں اختلاف کریں، آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ذرا ہمارا مسئلہ حل کر دیں، آپ دیکھیں کہ 2 میں سے کون اپنا کون ہے. آپ نکل گئے حق کے راستے سے، ہٹ گئے سیدھے راستے سے. کم سے کم 10 مرتبہ ہے روزانہ، ورنہ شیطان کی ٹرائی تو بہت ہے. کم سے کم ہے کہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹائے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ 10 مرتبہ کم از کم 5 وقت کی نماز علی والا پڑھتا ہے تو اس کے چانسز ہیں کہ وہ اللہ سے مانگے اور اس راستے پر قائم رہنے کی اسے توفیق حاصل ہو جائے، گمراہی سے بچے. کبھی اولاد سے، کبھی بچوں سے، کبھی کسی سے بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے. کبھی اولاد کی محبت، کتنے ایسے ماں باپ ہیں کہ صرف اولاد کی محبت کی وجہ سے جان جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے صرف اولاد کی محبت نے انہیں جہنم پہنچا دیا، حالانکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی اس طرح کا، صرف اولاد کی محبت نے ان کو مار دیا. ان محبتوں کو ہم عشق علی پر قربان کریں تو بات بنی. ان خواہشات کو دفنانے کی صلاحیت ہو تو پھر بات بنی. سیدھے راستے پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر علی والوں کے لیے کہ جو تمام راستوں سے واقف ہے مشکل بھی نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر قائم رکھ، ثابت قدم رکھ. اب ذرا دیکھیے آگے بڑھتے ہوئے ہم اللہ سے سیکھ کر اسی کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ بھی کس کا ہے. ہم خود آگے اللہ سے سیکھ کر اسی کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں صراط الذین، کہیے انعمت علیہم،
سیدھا تو راستہ ان کا ہے کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. مسلمانوں جاؤ دیکھو کہ کن پر انعام تمام ہوئے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان کا راستہ سیدھا ہے, ان کا راستہ جن کے اوپر اللہ نے نعمت. اب اگر کوئی نعمت سے مراد یہاں پر لے پیسہ, دینار, درہم, ڈالر, پاؤنڈز, یہ اگر لے تو پھر فرعون کا راستہ بہت سیدھا ہے کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ ہے. قارون کا راستہ بہت سیدھا ہے کیونکہ اس کے پاس بھی بہت زیادہ مال ہے. دولت ہے نہیں, پیسہ نہیں ہے. یہاں پر نعمت سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے جنہیں اپنی ولایت سے نوازا ہے, وہ ولایت ہے جو نعمت عظما ہے. اگر سمجھ میں نہیں آتا تو غدیر میں جا کے دیکھو, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. وہ نعمت جہاں پر تمام ہوئی ہے وہ ولایت کی بنیاد پر ہے. اس لیے کہتے ہیں راستہ جو ولایت کا ہے وہ ہے حقیقت میں جو اس راستے پر چلنے والے وہ ہیں سیدھے راستے پر چلنے والے. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. ولایت 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 بہت لفظ سنتے ہیں نا, کبھی غور کیا ہم نے کہ ولایت کا کیا مطلب ہے؟ ولایت ولایت کہتے ہیں, توجہ, تصرف کا حق پانے یا دینے کو, دونوں معنی میں آئے. اگر اللہ سے کچھ ہستیوں نے کائنات میں تصرف کے حق کو پایا ہے تو وہ اللہ کے ولی ہیں, وہ اولیاء اللہ ہیں, اللہ کے ولی ہیں کہ اللہ نے ان کو ولایت سے نوازا ہے, یعنی وہ تصرف کا حق رکھتے ہیں. اور جو اللہ کے اس عظیم مشن میں اپنے وجود کو ان کے تصرف میں دے دیتے ہیں ان کے پاس بھی ولایت ہے. یعنی وہ لوگ ایسے اللہ کے اولیاء کے اپنے آپ کو سپرد کر دیتے, منمانی نہیں کرتے. تو یہ مولائی ہیں. تو مولائی وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں تصور قائم ہو گیا ہے. ہم بھی کبھی کبھی کہنے لگے ماشاءاللہ فلاں صاحب بڑے مولائی ہیں, 2 گھنٹے ماتم کرتے ہیں. ماتم بہت اچھی چیز ہے, لیکن مولائی کی نشانی اپنے وجود کو ان کے حوالے کرنے میں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب ذرا آئیے آگے جو منزل ہے, ایک تو کن کا راستہ سیدھا ہے؟ جن پر نعمت. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 2 کا راستہ کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا. ایک جو مغضوب ہے, کس کے مغضوب ہیں؟ اللہ کے. اللہ نے جن کو اپنے غضب کو کے ذریعے سے مغضوب کیا, جو اللہ کے غضب کی زد میں ہیں, وہ راستہ ان کا سیدھا نہیں ہو سکتا. نہیں آتا سمجھ میں تو رسول اکرم نے واضح کیا, یہ ہستیاں ہیں. سیدہ ہے, من آزانی فقط آزان, من آزان ہو فقط آزانی, جس نے اس کو اذیت پہنچایا اس نے مجھے. من اغضبها فقط اغضبنی, جس نے اسے غضب نہ کیا اس نے مجھے, اور جس نے مجھے غضب نہ کیا اس نے. تو مغضوب علیہم کی تفسیر کیا ہے کہ جو زہرا کا دشمن ہے وہ مغضوب علیہم ہے. اس کا راستہ سیدھا ہو نہیں سکتا. پھر گمراہ لوگوں کا بھی مفسرین نے بتایا کہ مغضوب علیہم سے مراد آج کے اس دور میں زائنسٹ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے, اور ضالین سے مراد یہ بیچارے کرسچن ہیں کہ جو خود گمراہ ہیں مگر دوسروں کو گمراہ نہیں کرتے ہیں. کہ اس بات پر تھوڑا سا مجھے تجرباتی اختلاف ہے. تجربے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ گمراہ نہیں کرتے, شاید گمراہ کرنے میں وہ دوسروں سے آگے ہوں.
بہرحال جو صرف گمراہ ہیں، جو دوسروں کو گمراہ نہیں کرتے، وہ بھی بہرحال ان کا راستہ سیدھا نہیں ہے، اور جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب جن کو ملا ہے ان کا راستہ بھی سیدھا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اس حد تک تو شکر کر سکتے ہیں کہ نہ ہم اس کے مغضوب بندے ہیں، نہ ضالین میں ہمارا شمار ہے، کیونکہ ہم جانتے تو ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے، مگر چلتے ہوئے دشواریوں کا سامنا، اب مسلسل ایک دفعہ ہم نے کہہ دیا ہم سیدھے راستے پر ہیں، الحمدللہ ہم کہہ دیتے سیدھے راستے پر ہیں، تو کیا مطلب ہم مطمئن ہو جائیں اور کوئی گمراہ ہونے کے چانسز نہیں ہے؟ بالکل ہے، میں نے عرض کیا نا کہ بہت چانسز ہیں۔ مسلسل ہمیں رہنمائی کی، الہی رہنمائی کی ضرورت ہے، جیسے سانسوں کو اور آکسیجن کو لینے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آکسیجن کو مسلسل ہمیں لینا چاہیے، مسلسل ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے تو کل ضرورت نہیں ہے، ہر لمحہ ہے ضرورت۔ اسی طرح ہمارے لیے مسلسل سیدھے راستے کی ہدایت ضروری ہے، ورنہ ہم سیدھے راستے سے ہٹ سکتے ہیں، کیونکہ شیطان کمینگاہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ سمیٹ رہا ہوں اپنی بات کو کہ ہم معراج کے سفر میں جب یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے ہیں تو وَلَضَالِّينَ، یہاں پر ایک پھر ٹیک آف کا ایک موقع، موڑ آپ کا آتا ہے کہ ایک بار پھر آپ اللہ کو اس کی رحمانیت اور رحیمیت سے یاد کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پھر اسی کی آیات جو نورانی آیات ہے اس کا سہارا لیں۔ یہاں پر آپ کو تھوڑی سی چھوٹ ملی ہے کہ کوئی بھی قرآن مجید کا سورہ شرط یہ ہے کہ وہ مکمل ہو۔ توجہ کیجئے گا، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جس دین میں کہیں کوئی ادھورا پن نہیں ہے، تو نماز میں بھی سورے کو ادھورا پڑھنا جائز نہیں ہے، سورے کو مکمل پڑھنا جائز ہے، ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا سورہ ہو یا بڑا سورہ ہو۔ سورے کو مکمل کریں گے تو آپ کی عظمتوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمتوں کو آپ اس قدر محسوس کریں گے کہ آپ خود بخود اس کی عظمتوں کے سامنے جھک جائیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے رکوع کرنا۔ ابھی رکوع تک پہنچے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس رکوع کو آج ہم سمجھیں، باقی سجدوں کو کل کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ کل واقعاً بھی 40 کی مجلس میں ہم سجدوں کا ذکر کرنا ضروری بھی سمجھتے ہیں، لیکن رکوع کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ رکوع کیا ہے؟ اب اس میں قیام ہے، قیام کے بعد رکوع ہے۔ قیام کو عرفا کہتے ہیں کہ قیام حقیقت میں اندرونی دشمن کے مقابل میں بھی ہے اور باہری دشمن کے مقابل میں بھی ہے۔ آپ اگر مسجد میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہ ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں محراب، یعنی محل حرب، یہاں پر جنگ کی جگہ ہے۔ آپ کہیں گے یہاں کون سی جنگ ہو رہی ہے؟ یہ میدان جنگ ہے؟ جی ہاں، یہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کا میدان ہے جو ہمارے لیے تیار ہوتا ہے، اسی کو اس کا نام محراب کہا گیا۔ محراب یعنی حرب کی جگہ، یعنی جنگ کی جگہ۔ اپنے نفس کے ساتھ مسلسل آپ کو جنگ کرنا پڑتا ہے، اس نفس کو دبا کے، خواہشات کو دبا کے، نیت کو خالص رکھتے ہوئے کہ کوئی ملاوٹ نہ ہو جائے، کوئی اور ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، کوئی بات ہمیں اللہ کی بارگاہ سے توجہ جو ہے ہماری نہ ہٹائے، ہم آگے کنٹینیو اس سفر روحانی کو کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ اس کی عظمتوں کو جب ہم محسوس کریں تو اپنے آپ کو جھکا دیں۔ کتنا جھکا دیں؟ اتنا جھکائیں، توجہ کیجئے، اتنا جھکائیں کہ ہمارے ہاتھ ہمارے 2 گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اتنا جھکائیں۔ رکوع اب عجیب کیفیت ہے، جب آپ اللہ کی عظمتوں کے آگے جھک جاتے ہیں تو اسی کی عظمت کا بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پاک و منزہ ہے میرا وہ رب کہ جو عظیم ہے اور اسی کے ساتھ حمد بھی ہے اس کی۔ اور اس بات کو ہم سمجھتے ہوئے کہیں گے تو آپ اس کی عظمتوں کے آگے اپنے آپ کو حقیر بھی محسوس کریں گے، بے بس اور لاچار بھی اپنے آپ کو محسوس کریں گے، اور جب کھڑے ہوں گے نا تو عجیب آپ کی زبان پر جملہ جاری ہوگا، سمع اللہ لمن حمدہ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو میں نے ابھی ذکر کیا اس کو میرے رب نے سنا بھی ہے، اس نے سنا جس کی حمد کی۔ سمع اللہ، اللہ نے سنا، لمن
اس کی کہ جس نے حمد کی اس کی. سمیع اللہ لمن حمدہ. پھر ایک بار کہیں گے اللہ اکبر، یعنی سنا تو ہے مگر میرے ذکر میں کوئی دم خم نہیں ہے، تو ہی بڑا ہے. پھر آپ سجدے کی طرف جاتے. رکوع کے لیے توجہ کیجئے گا، راز اس کا بتایا گیا ہے، سر رکوع یہ بتایا گیا ہے کہ قیام میں بندہ پروردگار کی عظمتوں کو اپنے ذہن میں جلوگر کرتا ہے. جب عظمتیں جلوگر ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے. اور جب سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس بندے کے اندر یہ تصور ہے کہ تیری عظمتوں کے آگے میرا کیا چلنے والا ہے، میرا کیا چارہ کار ہے. لے تیری بارگاہ میں یہ گردن پیش کرتا ہوں، میں اپنے اس وجود کو تیرے حوالے کر کے اس گردن کو تیری راہ میں پیش کرتا ہوں، بہت ہی اختیار اور مرضی کے ساتھ. اس میں کوئی اجبار نہیں ہے کہ کیوں تو نے نماز کو مجھ پر فرض تو کیا ہے، مگر تیری بارگاہ میں خود چل کے آیا ہوں. وہ جیسے کوئی جانور جان کر کے کہ اپنے وجود کو یہاں پر ذبح کے لیے پیش کیا جا رہا ہو، سمجھ کر اپنی گردن پیش کرتا ہے. ایک بندہ اللہ کا اللہ کی بارگاہ میں اپنے وجود کو اس طرح پیش کرتا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو واقعاً رکوع کرتے ہوئے اس تصور کو بھی کرتے ہیں. یہ بہت اہم مرحلہ ہے، کیونکہ رکوع اگر صحیح معنی میں ہوا تو معراج کی منزل ہے، اور وہ ہے سجدے. سجدے حقیقت میں معراج تک پہنچنے کی منزل ہے. اور انشاءاللہ سجدے پر ہم بعد میں کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور سجدوں کے کچھ بہت ہی لطائف پوائنٹس ہیں، نکات ہیں، ان سب کو ہم سمجھیں گے، اور پھر اس طرح اس روحانی سفر کے انشاءاللہ اختتام پر ہمیں لطف آئے گا. پھر ہم جب نماز پڑھنا شروع کریں تو اسی لطف اور اسی کیفیت اور اسی کوالٹی کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہماری نمازوں میں ایک بہت ہی حسین موقع ہمیں ملتا رہے. ذرا اس عظیم داستان کی طرف پھر ہمارے ذہن کو ہم لے جاتے ہیں کہ جہاں سے ہر فضیلت انسان کی بھرپور دکھائی دیتی ہے، اور وہ داستان صرف کربلا کی داستان ہے. فضائل میں بھی نماز، ایک جماعت سے نماز ظہر کی مولا حسین نے پڑھی ہے، اور ایک نماز فجر کی پڑھی ہے. عاشور کی صبح کو بھی جماعت کی نماز ہے، اور ظہر عاشور کو بھی جماعت کی نماز ہے. فجر کی نماز میں اور عاشور ظہر کی نماز میں اتنا فرق ضرور ہے کہ فجر کی نماز میں تیروں کا سامنا نہیں تھا، ظہر کی نماز میں تیروں کا سامنا تھا. فجر کی نماز کے لیے میرے مولا نے اپنے کڑیل جوان کا انتخاب کیا کہ وہ اذان دے. ظہر کی نماز کے لیے چونکہ حالت جنگ میں تھے، مختصر الصلاۃ الصلاۃ کی آواز آئی ہے کیونکہ وہ حالت جنگ میں ہے. لیکن اذان جو بھرپور دی ہے علی اکبر نے دی ہے. اب نہیں معلوم مولا حسین علی اکبر کی اذان سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے. ممکن ہے، تصورات ہیں ہمارے، ممکن ہے مولا چاہ رہے ہوں کہ اکبر اذان دے تو بوڑھے باپ کے کلیجے میں ٹھنڈک پہنچے. ممکن ہے مولا نے یہ سوچا ہو کہ بیٹا تم اذان دو تاکہ قیامت تک تمہاری نماز کی اس اذان کو دنیا یاد کرے، اور کوئی جوان ماتمی اذان اور نماز سے بیزار نہ ہو. ممکن ہے اس لیے بھی یہ کہا ہو کہ بیٹا تم اذان دو تاکہ کوئی بھی عزادار ماتم کے بہانے نمازوں سے دور نہ چلا جائے. ممکن ہے کہ مولا نے سوچا ہو کہ بیٹا تم اذان دو تاکہ یہ جو گھبرائی ہوئی سیدانیاں ہیں نا ان کو آسرا مل سکے.
یا وہ پھر وہ بہن کی جو بچھڑی ہوئی ہے آواز تمہاری جائے، تمہیں آواز اذان کی بلند کرنے کا موقع ملے اور اسے سکون ملے؟ ممکن ہے۔ اور اس کا بھی امکان ہے کہ باقی تمام صحابیوں کو بتا رہے ہو کہ دیکھو میں رائے خدا میں سب سے پہلے جس کو پیش کرنے چلا ہوں خود میرا وہ بیٹا ہے کہ جو سیرت و صورت میں میرے نانا جیسا ہے۔ اس کا بھی امکان ہے کہ میرے مولا نے علی اکبر کو آگے کیا ہو کہ بیٹا تم میرے نانا کے مشابہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں کہ نانا اگر آزان دیتے تو کیسے دیتے۔ عجیب منزل ہے۔ اور علی اکبر کے لیے جو اتھینٹک کربلا کے رائٹرز ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہوئے کربلا میں تو بنی ہاشم کی جب باری آئی تو سب سے پہلے میرے مولا نے اپنے ہی فرزند علی اکبر کو آگے کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ہر ایک کے جنازے پہ میرا مولا پہنچتا تھا، گود میں اس کے سر کو لیتا تھا، گریہ بھی کرتا تھا، پھر لاش کو خیمے تک بھی پہنچاتا تھا۔ عجیب کیفیت ہے اور یہ روایت ہے اور وہ بھی بہت ہی معتبر ہے کہ جب اپنے بیٹے کی باری آئی تو زینب نے دور سے دیکھا میرا بھائی بے سہارا ہے۔ عزادارو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک باپ خود ساقی کوثر ہو، کبھی دشمن کے سوال کو بھی رد نہ کرتا ہو؟ تصور کریں، ایسا غیرت دار ہے کہ جو اپنے دشمن کے بھی سوال کو رد نہ کرے، اس کے سامنے پہلی اور آخری مرتبہ اپنا ہی بیٹا سوال آپ کر دے۔ سوچئے کہ زہرا کے لال پر کیا بیتی ہوگی جب اس کے سامنے کڑی الجوان بیٹے نے کہا بابا 2 بوند پانی کے مل جائے تو میں دشمن کو بتا دوں کہ علی کا پوتا ہوں۔ عزادارو بس حسین نے سنا، انکار کر نہیں سکتے تھے، کبھی انکار کیا نہیں ہے کسی مانگنے والے کو، میرے مولا حسین نے انکار نہیں کیا ہے، لیکن عجیب کام کیا، بیٹا قریب آؤ، انکار نہیں کیا، قریب بلایا۔ علی اکبر باپ کے حکم کی تعمیل میں قریب آئے، کہا اور قریب آؤ، اور قریب گئے۔ عجیب بات ہے، بیٹا پوچھتا نہیں ہے بابا کیوں قریب بلا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر تابعداری اور اطاعت کی منزل ہے، باپ بلاتا جا رہا ہے، بیٹا تابع اس کے حکم کی تعمیل کرتا جا رہا۔ قریب اتنا بلایا کہ سانسیں ایک دوسرے کی ٹکرانے لگی۔ عزادارو اگر کوئی ایسا باپ ہے کہ جس کے گھر میں اولاد ہو تو آج بغیر روئے یہاں سے نہیں جائے گا۔ قریب اتنا بلایا، سانسیں باپ اور بیٹے کی ٹکرانے لگی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا بیٹا اپنا دہن کھولو، کہا منہ کھولوں؟ کہا اپنے دہن کو کھول کے فرمایا اپنی زبان بابا کی زبان میں دے دو۔ عزادارو سنیں گے، زبان بابا کی زبان میں بیٹے نے زبان دی، فوراً کھینچ لی، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے۔ علی اکبر کو جواب مل گیا۔ عزادارو اب پانی مانگنے والا نہیں ہے بیٹا، جواب مل گیا علی اکبر کو۔ میرے مولا نے کہا جاؤ میرے لال، میدان میں جاؤ، تمہارا جد تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہاری جدہ تمہاری دادی تمہارے لیے آب لے کر کھڑی ہے، انتظار جاؤ۔ عزادار ایک مرتبہ علی اکبر میدان میں پھر سے آئے نا، تاریخ میں ملتا ہے کہ ہر کسی نے آقا کو بلایا مدد کے لیے، مگر کڑی الجوان بیٹے نے باپ کی حالت درک کر لی تھی، پہچان لیا تھا بابا کی تھکان کو، بابا کی پیاس کو، اس لیے بابا کو مدد کے لیے آواز نہیں دیتے، کہتے یا ابتا علیک منی السلام،
بابا بیٹے کا سلام لیجیے. عزادارو شب اربعین ہے. بیبیوں نے علی اکبر کے سر پہ ماتم کیا ہے, گریہ کیا ہے, مگر اس جملے کو سنیے گا کہ جیسے ہی سلام بیٹے نے باپ کو کیا, باپ اٹھا میدان کی طرف چلا, مگر تاریخ میں ملتا ہے کہ حسین کی حالت ایسی دوبر ہوئی تھی کہ کبھی گرتے تھے کبھی سنبھلتے تھے. اور جملہ تھا زبان پر عالت این علی این علی این علی. بیٹا کہاں ہو, کیوں, کیا ہوا؟ لگتا ہے کہ باپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے, اندھیرا آنکھوں میں چھا گیا ہے. آواز دیتے ہوئے مولا اپنے اس فرزند کے قریب گئے, جلتی ریتی پر گھٹنوں کو ٹیک دیا. جملوں کو سنیے گا, گھٹنوں کو زمین پر ٹیکا, لرزتے ہوئے ہاتھ سے علی اکبر کے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد پھیرنا شروع کیا. ہاتھ پھیرتے ہوئے جب ہاتھ سینے تک گیا, بیٹے نے باپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا. جزاکم ربکم. بیٹے نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا. بابا ذرا آہستہ, نو کے سینہ ہے, علی اکبر کا کلیجہ ہے, بڑی تکلیف ہو رہی ہے. بیٹا کہا یہ برچی کا پھل میں نکال دوں. بابا اگر ہو سکے تو. اب یہاں پر ملتا ہے کہ آستین میرے مولا نے الٹی. شاید نجف کا رخ کر کے کہو بابا ترے خیبر اکھاڑنا بہت آسان ہے. بابا یہ بہت آسان کام تھا, ذرا آئیے بیٹے کے کام کو دیکھیے. جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالو. عزاداروں برچی کا پھل جوان بیٹے کے سینے سے میرے مولا نے نکالی. اب کا عالم ہے, خون کا فوارہ تھا, مولا کے چہرہ کو خون نے بھر دیا اور اس بھرے ہوئے چہرے کو, خون سے بھرے ہوئے چہرے کو لے کر تھوڑی دیر کے لیے حسین خاموش ہو گئے. تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ جوان بیٹا بھی خاموش ہو گیا. اب پوری دنیا میں سناٹا چھا گیا, کوئی کچھ نہیں بولتا. حسین نے کیا پھر اس کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ فوضا خدہ علی خدہ, حسین نے چپکے سے اپنا رخسارہ بیٹے کے رخسارے پہ رکھ دیا. اپنے چہرے کو حسین نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ رکھا اور ایک جملہ کہا جو کسی بھی مرثیے سے کم نہیں. ایک ہی جملہ, یا بنیا اے میرے لال علی الدنیا بعدک لفا, بیٹا اب دنیا پہ خاک ہو. علی اکبر کی لاش ہے, جوان بیٹے کی لاش ہے. عزاداروں میرے مولا نے اٹھانے کی کوشش کی. وہ روایت جو میں نے ابھی ادھوری سنائی تھی, رہبر معظم نے پڑھ کے سنائی ہے روایت. فرماتے ہیں کہ زینب نے در خیمے سے دیکھا بھائی کچھ لاچار محسوس ہو رہا ہے, بھائی کچھ بے سہارا سا ہو گیا ہے. آواز دی باجائے حسین گھبرانا نہیں, زینب ابھی زندہ ہے. اللہ لعنت اللہ